السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 دن سے اسمبلی میں جو منڈی لگی ہوئی ہے دلالوں کی، اب وہ 2 دن تو کہنا غلط ہوگا، سوری بات، تقریباً پچھلے ہفتے سے یہ جو منڈی آپ کو نظر آ رہی ہے، حقیقتاً یہ منڈی ان MNA MPAs اور ان پارٹیوں کی نہیں، یہ منڈی لگی ہوئی ہے ہم لوگوں کی، اور یہ ہم لوگوں کو خرید رہے ہیں۔ حقیقتاً یہ لوگ MNAs MPAs کو کڈنیپ نہیں کرتے، ہم کو کڈنیپ کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ ان کو اپنا کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرتے ہیں، الیکٹ کرتے ہیں ووٹ کے ذریعے اپنے علاقے سے۔ ایک حلقے کے MNA کو اٹھانا یا ایک حلقے کے MPA کو اٹھانا، بلکہ اس کا مطلب ہے اس حلقے کی عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا، اور عوام دیکھ رہی ہے تماشا۔ یہ پچھلے 2 سال سے ایسا ہو رہا ہے، پچھلے 2 سال سے اوپنلی ہو رہا ہے، پچھلے 76 سال سے ایسا ہو رہا ہے۔ حقیقتاً بیہائنڈ دی سین ہو رہا تھا، ڈور کے پچھلے سائڈ پہ ہو رہا تھا، جو دوسروں کو نہیں نظر آ رہا تھا، جیسے اب نظر آ رہا ہے، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ آج میں آپ سے اپنا ذاتی رائے شیئر کروں گا، جو میری رائے ہے اس کے مطابق یہ جو ہو رہا ہے یہ ہو کے رہے گا، کیونکہ مچھلی پانی کے بنا زندہ نہیں رہ سکتی، اور یہ حکومت مچھلی ہے اور وہ پانی ہے، یا اس طرح کہہ لیں کہ یہ حکومت ان کے بنا ہاتھ بھی نہیں ہے، اس کے پاؤں بھی نہیں اس کے، یہ صرف کھانے اور ٹھگنے کے کام کرنے والا کوئی معذور ہے۔ استغفر اللہ، معذور بھی ان سے بہتر ہوگا، وہ تو آزمائش میں ہوگا، یہ بغیرت خود اس طرح ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حکومت کے ہاتھ اور پاؤں نہ رہیں اور حکومت چل سکے، اور حکومت کے ہاتھ اور پاؤں کون بنا ہوا ہے یہ سب کو پتا ہے۔ جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات میں ایک بندے کی ایکسٹینشن نہ ہو مگر دوسرے کی تو کنفرم ہے۔ امینڈمنٹ جو پیش کی گئی ہیں ساری نہ قبول ہو سکے، مگر اس میں سے 50% سے ابو قابل قبول ہو جائیں گے، اور جس طرح PTI جتنا مرضی زور لگا لے مولانا صاحب کے ساتھ مل کے، مولانا صاحب نے تب تک اپنا ہاتھ کسی کے سر پہ نہیں رکھنا جب تک مولانا صاحب کی جیب میں کچھ چلا نہیں جانا۔ تو مولانا صاحب بس صرف اس انتظار میں ہیں کہ انہیں کوئی بڑی آفر ہو، کیونکہ مولانا صاحب کبھی بھی سٹینڈ نہیں لیتے اخلاقیات کی بنیاد پہ۔ اگر وہ اخلاقیات کی بنیاد پہ سٹینڈ لیتے تو وہ ان رجیم 1 کے کرتا درتا نہ ہوتے، جیسے کہ آج کل محسن نقوی بنا ہوا ہے۔ مولانا صاحب بھی ماضی میں محسن نقوی بنے ہوئے تھے، جو کسی کو ادھر سے اٹھا، کسی پارٹی کو ادھر سے بلا، کسی کو ادھر سے بلا، سب کو اکٹھا کر کے انہوں نے PDM 1 تشکیل دی، اور یہ صدر بنے ہوئے تھے، اور ان کو لگتا ہے یہ صدر پاکستان بن جائیں گے۔ شاید دھوکہ کھانے کے بعد یہ سدھر گئے ہوں، مگر انسان کی جو کہتے ہیں نا، چور چوری سے گیا مگر ہیرا پھیری سے کبھی نہیں گیا۔ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کسی کو نہیں دیکھیں گے کس کا مفاد ہے کس کا نہیں مفاد ہے، وہ دیکھیں گے اپنا کیا مفاد ہے۔ اگر ان کی پارٹی کو کوئی بڑی آفر کر دے گی جو ان کی سوچ سے، ان کی توقعات سے تھوڑا سا اوپر ہو، تو وہ سر تسلیم خم کر کے جہاد دوسری طرف سے شروع کر دیں گے۔ اور رہی بات ان جو پیش کی جا رہی ہیں امینڈمنٹس آئین میں، آئین نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو صرف ایک ڈرامے بازی ہے۔ اگر یہ نہ بھی کریں تو یہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ پچھلے 2 سال سے پاکستان میں آئین معطل ہے۔ اگر آئین ہوتا تو قاضی جیسے بے ضمیر لوگ، علاشیں جو پڑی ہوئی ہیں، قاضی جیسا علاشہ جو عدالت پہ بیٹھا ہوا ہے، اس جیسی میت کو کوئی ادھر بیٹھنے دیتا۔ اور اگر آئین نام کی کوئی چیز ہوتی، الیکشن کو جس طرح چرایا گیا ہے، PTI کو جس طرح کمپین سے روکا گیا ہے، لوگوں کو الیکشن کے بعد جس طرح کڈنیپ کیا گیا، اب جیسے ان ووٹنگ کے لیے کڈنیپ کیا گیا، یہ ہوتا، آئین نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تو صرف دنیا کو دکھاوا ہے کہ بھئی ہم بہت اچھے ہیں، ہم پاکستانی قانون کے مطابق کر رہے ہیں۔ انہوں نے کرنا ہی کرنا، ان کے پاس طاقت ہے اور وہ کر کے رہیں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا صاحب بہادر اگلے 5 سال یا 3 سال ایکسٹینشن نہ لیں۔ اگر صاحب بہادر ہی چلے گئے تو اس حکومت کا کیا بچے گا؟ یہ حکومت بساکھیوں، ایک ہوتی ہے نا چیز، بساکھیوں پہ کھڑی۔ یہ حکومت خود ایک معدہ ہے صرف پورے جسم میں، جو صرف ہگنے کے اور کھانے کے کام آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ حکومت کے پاس نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہے۔ وزارت داخلہ ان کے پاس نہیں ہے، وزارت خارجہ جو وزیر دفاع لے کے ہیں وہ کس بندے کو لے کے ہارے ہوئے کو بٹھایا ہوا ہے ہمارے اوپر۔ یعنی یہ حکومت ہے نہیں، بنائی گئی ہے، اور اس حکومت کو بنانے والے وہی نہ رہیں تو حکومت کیسے چلے گی؟ یعنی کہ جب تک اس نظام کو چلنا ہے سارے مل کے چلائیں گے۔ جس دن اس میں سے یہ 2 صاحب، ایک عدلیہ پہ بیٹھا ہوا علاشہ اور ایک اسٹیبلشمنٹ پہ بیٹھا ہوا، اگر یہ دونوں چلے گئے
تو حکومت نام کی تو کوئی چیز رہنی نہیں ہے. یہ جو حکومت ہے یہ تو پھر ملیا میٹ ہو جائے گی. عوام نے تو ان کو کچا کھا جانا. یہاں عوام نہ چھوڑیں, عمران خان باہر آ جائے گا, عدلیہ اپنی جو تھوڑا بہت انصاف کرتی ہے وہ کرے گی, تو عمران خان باہر آ جائے گا. عمران خان آ گیا تو وہ تحریک شروع کرے گا. یہ حکومت ایک ہفتہ نہیں رکنی. تو اس کے لیے یہ کہہ لیں لازم و ملزوم ہے, جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے اسی طرح حکومت کے لیے جو 2 ایکسٹینشنز ہیں یہ ضروری ہیں. حکومت ایڈی چوٹی کا زور لگائے گی, کسی کی ناک اٹھانی, کسی کے سامنے ناک رگڑنی پڑی ناک رگڑے گی, کسی کے ٹی سی کرنی پڑی ٹی سی کرے گی, کسی کو کھلانا پڑا کسی کو کھلائے گی, کسی کو دینا پڑا کسی کو دے گی. حکومت جو مرضی کرے یہ ہو کے رہے گا, کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے نا یہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں گری پڑی ہوئی ہے. پی ٹی آئی اس وقت بڑے لیول پہ کچھ نہیں کر رہی. وہ کے پی کے اور اس کے ممبرز کچھ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پی ٹی آئی جو قومی اسمبلی میں ہے نا, پی ٹی آئی یہ جو چند لوگ ہیں ان کو اپنی گرفتاریوں کا نہیں ڈر جاتا. یہ کبھی گرفتار ہو جاتے ہیں کبھی چھوڑ کے جاتے ہیں. وہ اسپیکر ہی کے ہوتے ہوئے گرفتار ہوتے ہیں, پھر وہ آ کے اسی اسپیکر کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. یعنی حکومت پہلے گرفتار کرواتی ہے بعد میں آزاد کروا کے اپنا شکریہ ادا کر لے. یعنی حکومت پہلے مارتی ہے منہ پہ کپڑا ڈال کے, پھر کہہ دیتی ہے ہم تو آپ کو مرہم لگانے والے ہیں. پی ٹی آئی ابھی بہت پیچھے رہ گئی. آپ پی ٹی آئی میں ریزسٹنس یا پی ٹی آئی میں جو ریزسٹنس ہونی چاہیے تھی عمران خان کے بنا وہ پی ٹی آئی نہیں کر پا رہی. پی ٹی آئی کے ممبرز دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ ممبرز ووٹ بھی دے دیں. فضل الرحمان صاحب کا ووٹ بھی ابھی ڈیل کہہ لیں کہ مراحل میں ہے. جس دن فضل الرحمان صاحب سے ڈیل ہوگی یہ تو خانہ پوری کرنی ہے انہوں نے. یہ خانہ پوری نہ بھی نہ کرنی ہو تو یہ پھر بھی چاہے تو ایکسٹینشن لے سکتے ہیں. کون روک سکتا ہے ان کو؟ ایک طرف قاضی صاحب بیٹھے ہوئے, عائشہ عدلیہ پہ بیٹھا, دوسری طرف عائشہ بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے جو چاہے کریں, کون ان کو روکنے والا؟ اگر کوئی ان کو روکنے والا ہوتا تو جس طرح انہوں نے لوگوں کی عزتیں پامال کی ہیں, جس طرح لوگوں کو اٹھایا کڈنیپ کیا, اور عدلیہ نے اس کو سہولت کار بنی ہے, کیا کر لیا اس حکومت نے؟ کچھ نہیں. تو اپنے دل سے ابھی وقتی طور پہ یہ کہہ لیں مصیبت ٹل گئی ہے. یہاں تو یہ ایک پہلو ہے میری سوچ کا. دوسرا پہلو یہ ہے اگر ان کو ایکسٹینشنز نہ ملی دونوں کو تو یہ حکومت نہیں رہے گی, کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکیں گے. اور اسی لیے جو سیٹ اپ بنایا گیا ہے اب جو یہ کر رہے ہیں جلدی جلدی, ان کو ایک دل میں یہ بھی ڈر ہے کہ حکومت ٹرمپ کی آ جانی ہے. ٹرمپ کی اسٹیبلشمنٹ سے بالکل نہیں بنتی. اپنی کی اسٹیبلشمنٹ نے جو کروایا امریکن نے پاکستان میں کروایا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے. ابھی ٹرمپ پہ پھر حملہ ہو گیا. ٹرمپ جس دن آ گیا ٹرمپ امریکن اسٹیبلشمنٹ کو تو بالکل اگنور کرے گا, ممکن نہیں مانے گا. اسی وجہ سے امریکن اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ کو آنے نہیں دینا چاہ رہی. وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح اس کو ختم کر دیا جائے, کیونکہ وہ وعدے جیت رہا ہے اور پاکستان میں بیٹھے ہوں کو وہ بتا رہا ہے اس سے پہلے کہ ٹرمپ آ جائے اپنے لیے کچھ راستے پختہ کر لو قانونی طور پہ, تاکہ نکلنے میں بھاگنے میں آپ پہ پریشر آنے کے باوجود بھی آپ نکل جاؤ اس سے. تو یہ جو ہو رہا ہے نا سارا کچھ, اس کے پیچھے بہت سارے سینز ہیں. یہ جو واضح نظر آ رہا ہے حقیقتاً یہ نہیں. آنے والے دنوں میں امریکہ میں ٹرمپ کی حکومت آ جانی ہے. ٹرمپ نے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے. ٹرمپ ایڈونچرس سا بندہ ہے, وہ پنگا لیے بنا نہیں رہتا. وہ کسی کے ساتھ بھی پنگا لے لیتا. وہ آؤٹ اسپوکن پرسن ہے. وہ اس کے دل میں خیال آ گیا کہ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے یا پاکستانی لوگ جو اس کو ووٹ کریں گے ان سے وہ پرومسز کرے گا, وہ بولے گا ان کے لیے, وہ جو اگر کہہ دیا اس نے تو وہ کرے گا بھی. تو اس لیے اپنی اپنی سیٹیں محفوظ کی جا رہی ہیں. تو یہ جو حالات ہیں نا وقتی طور پہ آپ کو لگتا ہوگا کہ مصیبت ٹل گئی ہے. یہ مصیبت ٹلی کوئی نہیں ہے. ایک ہی صورت میں یہ مصیبت ٹلے گی, یہ سارا گندا نظام میٹ ہو کے دبردوس ہو جائے. اور اس کے لیے کیا ہوگا؟ کوئی آئینی راستہ نہیں ہوگا, کوئی قانونی راستہ نہیں ہوگا, کوئی عدلیہ نہیں کرے گی, نہ پارلیمنٹ کرے گا. پارلیمنٹ اس وقت یرغمال بنا ہوا ہے اور یہ سارا کچھ کریں گے لوگ اگر سڑکوں پہ آئیں گے, وکلا اگر سڑکوں پہ آئیں گے. اس وقت پاکستان میں واحد ایک ایسا ادارہ تو نہیں ہے, ایک تنظیم کہہ لیں وکلا کی, جو گورنمنٹ کی پیڈ نہیں ہے. وہ ریزسٹنس کرے تو آ سکتے ہیں. ادروائز جتنے بھی گورنمنٹ کے پیڈ ملازمین ہیں جو گورنمنٹ سے تنخواہ لیتے ہیں وہ تو اس وقت بھیگی بلی بنے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو ریزسٹنس بالکل نہیں کریں گے. اگر یہ ریزسٹنس کریں تو ایک لکی مروہ جیسے شہر میں وہ اپنی ساری شرطیں منوا سکتے ہیں. تو پاکستان کتنا بڑا, ایک لکی مروہ ضلع کی پولیس نے کہا کہ یہ شرطیں ہماری شرطوں پہ پورا اترو, نہیں تو ہم ڈیوٹیز نہیں کریں گے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں سڑکوں پر. انہوں نے اپنی ساری کنڈیشن بنوا لی. کشمیر والوں نے بجلی کے بلوں کی کنڈیشن بنوا لی. اگر پاکستان سارا نکلے ایک بار تو آپ کیا نہیں کر سکتے, سارا کچھ ہو سکتا ہے.
مگر یہ جب بھی ختم ہونا ہے نا، یہ نظام تحریک کی صورت میں ختم ہونا ہے، نہ عدلیہ کے ذریعے ہونا ہے اس نے ختم، نہ اس نے پارلیمنٹ کے ذریعے ختم ہونا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے جہاں تک یقین ہے چانسز ہائی چانسز ہیں، میں اگر میری ذاتی رائے میں دیکھے تو آپ 90% 80% چانسز ہیں ہونے کے اور 20% چانسز ہیں امینڈمنٹس نہ ہونے کے، کیونکہ یہ دو حکومت، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ، یہ تینوں ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکتے اس وقت۔ قاضی کو ایکسٹینشن چاہیے، قاضی کو پتا جو میں نے گند مارا، اگر مجھے ایکسٹینشن نہ ملی میں چلا گیا تو میرا کچھ نہیں بچنا۔ دوسری طرف ایکسٹینشن اس لیے چاہیے، ان کو بھی پتا جو گند مارا ہے، اگر میری جگہ کوئی اور آ گیا، حکومت چلی جانی ہے اور جس کی اگلے حکومت آنی ہے وہ ہونا عمران خان، اس نے کچا چبا جانا ہے۔ تو اس لیے اس حکومت میں بیٹھے ہوئے جو وزراء ہیں ان کو بھی پتا ہم فارم 47 پہ ہوئے ہیں، اگر یہ جو ہمارے ہاتھ اور پاؤں دونوں چلے گئے تو ہم کس کام کے؟ ہمیں تو ایک دن میں وہ کیا انہوں نے الیکشن کمیشن کے جو ابھی انہوں نے فیصلے روکے ہوئے ہیں، وہ میگزین سے بھی بات نکل گئی، کورٹس میں جو گئے ہوئے ہیں اپیلیں ان کے خلاف فارم 47 کے، وہ عدلیہ نے ایسے چلانی اور جاتے رہنا ہے۔ تو اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں، موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگے کہ ایسا نہ ہو۔ تو اس کے لیے ذہنی طور پہ آپ تیار رہیں، یہ جو گند کر رہے ہیں انہوں نے کرنا یہ ہو کے رہنا ہے۔ اس کے پیچھے بہت گنجلیں پڑی ہوئی ہیں، یہ گنجلوں کو سمجھنا آسان نہیں ہے، دیکھو کچھ ہو رہا ہے مگر اس کے پیچھے لمبی سٹوریاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کر آگے ہوں گے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے جو بھی ہو اللہ تعالیٰ پاکستان کی بہتری کے لیے کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔